اور سرمایہ داروں کے ظلم اور حیوانیت کی اس سے بری مثال آپ نے شاید ہی کوئی دیکھی ہو۔ جامشورو کی ایک فیکٹری میں کام کے دوران مشین میں پیدا ہونے والے فالٹ کے نتیجے میں مینٹیننس آفیسر امجد اسلام کی ایک آنکھ مکمل طور پر ضائع ہو گئی اور دوسری آنکھ بھی ضائع ہونے کے قریب ہے۔ لیکن اصل افسوس کی بات یہ ہے کہ علاج کی رقم مانگنے پر فیکٹری مالکان اور فیکٹری مینیجر نے دھمکیاں دیتے ہوئے امجد اور اس کی فیملی کو فیکٹری سے دھکے دے کر باہر نکال دیا اور فیکٹری کے کوارٹر میں موجود ان کا سامان بھی قبضے میں لے لیا۔ آنکھ کی بینائی ضائع ہونے کے بعد امجد کو اب کوئی اور نوکری بھی نہیں مل رہی۔ راتوں رات امجد اسلام کی ہستی بستی زندگی دکھ اور تکلیف کی داستان بن گئی ہے۔ وہ خود، اس کی بیوی اور 2 بیٹیاں در بدر ہو کر رہ گئی ہیں۔ مجھے کیا آنکھ کا مسئلہ ہوا؟ میرے آنکھ میں 2 فروری 2025 کو میں کام کر رہا تھا، مشین میں فالٹ آ رہا تھا۔ وہ فالٹ دیکھنے گیا تو اندر وہ جیسی مشین چلی اس سے میری یہ آنکھ لوہے کی کوئی چیز۔ یا اللہ! میں نے جا کے لیبر آفیسر ایڈمن کو بتایا، میں سیٹوں سے بات کرو، میری آنکھ بچا لو، میری 2 بچی ہیں اور کوئی نہیں ہے میرا۔ 5 دن ایسے ہی گزر گئے۔ 6 دن میں نے عشاء کی نماز پڑھی، جیسے میں نے اسلام پڑھا میری آنکھ پھٹ کے باہر آ گئی۔ مہینہ 1.5 گزرا تو دوسری آنکھ میں انفیکشن آ گیا۔ میں نے پھر آ کے لیبر آفیسر کو بتایا، ایڈمن کو بتایا، سر میری ایک آنکھ تو نہیں بچا سکے، اب دوسری بچا لو۔ 80,000 روپے مانگے تھے ڈاکٹر نے۔ 22 دن مجھے لیبر آفیسر روز بلاتا رہا گیٹ پہ۔ 23ویں دن اس نے فائل اٹھا کے میرے منہ پہ ماری اور بولا صاحب لو کوارٹر خالی کرو چلے جاؤ۔ 1 سال 1 مہینہ ہو گیا، 1 روپیہ نہیں دیا۔ سال ہو گیا، بچوں کی اسکولوں کی فیس نہیں دی، علاج ابھی تک نہیں میرا پورا ہوا۔ اور اب گھر کا کیا حال ہے؟ آمدن کا کیا ذریعہ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، میں یہ اکیلا کمانے والا تھا۔ 2 بیٹیاں ہیں، ایک 7 میں ہے، ایک میٹرک میں ہے۔ میرا اپنا حق ہے فیکٹری کے اوپر، وہی نہیں مجھے دے رہے۔ ایک بار گیا تھا لینے تو لیبر آفیسر نے بولا اگر آپ ایسا کرو گے تو میں آپ پہ کوئی بھی الزام لگا کے تمہیں کسی اور کیس میں پھنسا دوں گا۔ امجد کی بیوی کا کہنا ہے کہ وہ اس حادثے سے پہلے رانیوں جیسی زندگی گزار رہی تھی۔ شوہر کی اچھی تنخواہ تھی، فیکٹری والوں نے گھر دے رکھا تھا، جو خواہش کرتی شوہر جھٹ سے پوری کرتا، مہنگے سے مہنگے سوٹ پہنتی۔ لیکن اب زندگی اس موڑ پر لے آئی ہے جہاں جوان بچیوں کے ساتھ رات ریلوے اسٹیشن پر بھی گزارنی پڑی ہے۔ تو یہ تو ماشاءاللہ محنت کرنے والے آدمی تھے، کام کرتے تھے، برسر روزگار تھے جی۔ تو کیسے آپ کی زندگی بدلی ہے اس حادثے کے پہلے بعد؟ تو اللہ کا شکر تھا، جیسے راج کرتی تھی ان کے سر پر، 30 4 5 ہزار کا تو سوٹ پہنتی تھی، آرڈر دیتی تھی یہ چیز ہے تو ابھی آ گئی تو یہ چیز مجھے چاہیے، بس پھر وقت نے ایسی کروٹ بدلی کہ وہ جو تھے وہ بھی گیا، جو سوچا ہی نہیں تھا وہ بھی ہو گیا۔ بڑی میٹرک میں پڑھتی ہے، اس کا زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی فیس ہے خرچ زیادہ، لیکن وہ بتاتی نہیں، جیسے چپ ہو گئی۔ کوئی ایسی خواہش نہیں جو پوری کر سکتی ہیں آپ؟ نہیں، فی الحال نہیں۔ عید کے کپڑے وپڑے بنا لیں آپ لوگوں نے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ عید کے کپڑے آپ دور کی بات کہہ رہے ہیں، میں ان کو اچھا کھانا نہیں دے پا رہی۔ میں نے ایک رات اسٹیشن پہ گزاری ہے، گھر نہیں تھا، پوری رات میرے بچے دونوں یہاں تک سر رکھ کے میرے سر پہ تھے، لیکن پورا سوئی نہیں تھی۔ ایک ہاتھ بھی ایسا لگتا تھا ڈر جاتی تھی کہ کوئی اٹھا کے نہ لے جائے۔ سب سے زیادہ قیامت امجد کی بیٹیوں پر ٹوٹی ہے۔ شہزادیوں جیسی زندگی گزارنے والی بیٹیاں اب اسکول میں فیس نہ ہونے کی وجہ سے کلاس سے نکال دی جاتی ہیں۔ دونوں بہنیں اچھے وقتوں کو یاد کر کے روتی ہیں اور پھر خود ہی ایک دوسرے کو حوصلہ دیتی ہیں۔ ایک سرمایہ دار کی منافع اگلتی فیکٹری نے ایک ہستا بستا گھر اجاڑ دیا اور پھر انہی لوگوں کو دھکے مار کر فیکٹری سے نکال بھی دیا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ علیشا۔ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ روتی ہو تو بالکل بیٹیاں اچھی نہیں لگتی۔ تو کس کلاس میں ہو آپ؟ 7 میں۔ زیادہ پریشان کون ہوتا ہے، امی یا ابو؟ پاپا۔ کیا کہتے ہیں؟ آپ سے کوئی بات کرتے ہیں؟ آپ ان سے کوئی بات کرتی ہو؟ بابا جب بھی بات کرتے ہیں رونے لگ جاتے ہیں۔ بچپن سے لے کے بابا نے ہر خواہش پوری کی ہے، لیکن اس بار نہیں ہو رہی۔ اسکول والے بھی فیس بہت پیپر کے لیے بہت کھڑے کرتے ہیں۔ تو عید پہ کیا پلان ہے؟ کیسے کپڑے پہننے ہیں؟ کچھ مانگا امی سے آپ نے؟ نہیں مانگا بھی نہیں؟ کیا سوچ کے نہیں مانگا؟ حالات ہی ایسے۔ خود بخود ہی خود کو سمجھا لیا؟
اور جو بہن ہے آپ کی وہ اور آپ آپس میں کیا باتیں کرتے ہیں؟ मामा के बारे में करते हैं कि पहले हम कितने खुश रहा करते थे। बच्चियों की तालीम की जिम्मेदारी हम खुद उठाएंगे, लेकिन अमजद के इलाज और इनके घर के हालात को वापस अच्छे दिनों में लाने के लिए इस फैमिली को आपकी मदद की जरूरत है। इस वीडियो में हम अमजद का बराह रास्त राब्ता नंबर, उन्हीं का बैंक अकाउंट और उन्हीं का जैज कैश और इजी पैसा नंबर शेयर कर रहे हैं। हम सब थोड़ा थोड़ा हिस्सा डालकर अमजद की मासूम बेटियों की जिंदगी में खुशियां दोबारा वापस ला सकते हैं।